أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی انسان کو کوئی مصیبت پیش آئے اور جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت لاحق ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یاد کرے کہ میری وفات کے ذریعہ اس کو جو مصیبت لاحق ہوئی ہے، کیونکہ وہ تمام مصیبتوں میں سب سے عظیم اور تمام مصائب میں سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ حدیث کو ابن حبان وغیرہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ کہی کہ اگر کسی انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی کوئی آزمائش اور اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کسی پریشانی کا سامنا ہو تو اسے بہت زیادہ مضطرب، بہت زیادہ بے چین اور بہت زیادہ پریشانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے قبل، اس کے بعد، اس کے ساتھ دنیا میں انسانوں کو متعدد مرتبہ اور بے شمار مرتبہ اس طرح کی مصیبتیں پیش آتی رہتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ فوراً اس بات کو اپنے ذہن میں، اس بات کو اپنے دل میں تازہ کرے کہ اس سے پہلے اس سے بڑی مصیبت ہم کو لاحق ہو چکی ہے۔ اس آفت سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سے بڑی آفت سے دوچار کیا تھا اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ اس کا مطلب یہ ہے دنیائے انسانیت میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی کوئی آفت اگر ہو سکتی ہے، سب سے بڑی مصیبت اگر کوئی ہو سکتی ہے، سب سے بڑا سامان آزمائش اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کو سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی پریشانی قرار دیا ہے۔ اسی بات کو اگر الٹا جائے، یعنی اس کا مفہوم مخالف اگر طے کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب سب سے بڑی مصیبت ہے تو اس کا مفہوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دنیائے انسانیت کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ کسی شے کی اہمیت کا اندازہ اور کسی شے کے مقام و مرتبے کا تعین اس کے انداز اور اس کے مقابل کی چیزوں سے ہوا کرتا ہے۔ اس اعتبار سے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی آمد اور آپ کی بعثت ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں پر یہ احسان جتایا ہے، اپنی اس نعمت کو یاد دلایا ہے اور کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اللہ رب العالمین نے مومنوں پر اپنا احسان نازل کیا ہے اور اپنی منت نازل کی ہے کہ انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول بھیجا۔ تو رسول کی بعثت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ یہ احسان، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت تمام دنیا کے انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو مسرت پر، خوشی پر اور اپنے آپ میں دل اور دماغ کو مسرور کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جب بھی اور جس وقت بھی کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی
سرفرازی اس کے ہم قدم ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی نوازش کا وہ مستحق قرار دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں طبعی طور سے اس کے دل میں شادمانی، اس کے عضو میں، اس کے دل اور دماغ میں، اس کے جسم کے ہر عضو میں مسرت کا اظہار ہوتا ہے، وہ ہمارے خوشی میں جھومنے لگتا ہے، اور اس سے الٹا جب بھی کسی پریشانی سے دو چار ہوتا ہے تو رنج و غم کا پیکر بن جایا کرتا ہے۔ جب خوشی نعمت انسان کو ملتی ہے تو طبعی طور سے انسان خوش ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ ایک چیز ہے نعمتوں پر خوش ہونا، نعمتوں سے باخبر ہونے کے بعد انسان کا مسرور ہونا، یہ ایک چیز ہے۔ لیکن اس سے برخلاف ایک دوسری چیز ہے خوشی کا اظہار کرنا، خوشی کا اعلان کرنا، خوشی کو منانے کا طریقہ تلاش کرنا، پیش آمدہ خوشی کو برتنے کے لیے کوئی مخصوص طرز اور کوئی مخصوص انداز کی جستجو کرنا، یہ بالکل ایک دوسرا معاملہ ہے۔ اس لیے دونوں کو دو الگ دائرے میں رکھ کر اس بات کو آپ میرے ساتھ لے کر تھوڑا آگے آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی جو فطرت بنائی ہے، انسانوں کی جو طبیعت بنائی ہے، اسی طبیعت اور اسی فطرت کے مطابق اس نے دین اسلام کی تعلیمات کو ڈھالا ہے۔ اسلام کے جملہ احکام اور شریعت کی جملہ تعلیمات انسانی فطرت سے ہم آہنگ اور انسانی طبیعت کے مطابق ہے۔ کوئی شرعی حکم کسی انسانی فطرت سے متناسب، کوئی شرعی حکم کسی انسانی طبیعت سے متضاد ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ انسانی طبیعتوں پر اس کی ادائیگی، اس پر تحمل کرنا دشوار ہو، مشکل ہو سکتا ہے، مگر دونوں آپس میں متعارف اور ایک دوسرے کے ضد ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ جب ہماری شریعت انسانی فطرت کے مطابق ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان مسرتوں پر جھومے، انسان نعمتوں کے حصول پر خوش ہو، مسرور ہو، یہ ایک طبعی ضروریات اور ایک فطری تقاضا ہے۔ لیکن اس خوشی کو منانے کے لیے، اس خوشی کو برتنے کے لیے اور اس خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے اگر انسان وہ طریقہ اپناتا ہے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو یہ طریقہ اضافہ ہوگا اس فطری امر پر، اور فطری امر پر جب اضافہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کو اس اضافہ کا حق اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ انسان کے ساتھ جو بھی نعمت پیش آتی ہے، مثال کے طور پر آپ کے گھر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، آپ کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی خبر سن کر آپ اپنے دل میں، اپنے بدن میں، اپنے دماغ میں محسوس کرتے ہو، خوش ہوتے ہو، مسرت اور شادمانی سے جھوم جاتے ہو۔ ہمارے ہاں اولاد پیدا ہوئی، ہمارے یہاں بھائی پیدا ہوا، ہمارے یہاں بہن پیدا ہوئی، ہر فرد خوش ہوتا ہے، یہ ایک طبعی چیز ہے۔ اس کے لیے کسی چیز کی جستجو اور کسی چیز کو لانے اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس میں کسی انسانی عمل کا کوئی دخل پیدا کرنے کی کوئی ضرورت اس میں نہیں ہے۔ لیکن اس خوشی کے بعد اس خوشی کو منانے کے جو طریقے کائنات میں رائج ہیں، دنیا انسانیت کے لوگ اس خوشی کو جس طرح برتنے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کوششیں انسانوں کے اپنے تصورات، انسانوں کے اپنے اعتقادات، انسانوں کے اپنے رسم و رواج اور انسانوں کے اپنے سماج اور ماحول کے اعتبار سے بالکل جدا جدا ہے۔ ایک مسلمان جب اس خوشی کا اظہار کرے گا تو 7ویں دن اپنی اولاد کی طرف سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عقیدہ پیش کرے گا، سر کے بال مل کر اس کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا اور اسی دن اپنے فرزند کا نام رکھے گا۔ یہ ایک مسلمان اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں خوشی کے اظہار کا طریقہ اپنائے گا۔ دوسری اقوام یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منحرف مسلمان جب خوشی کا اظہار کرے گا تو دوسرے طریقے اپنائے گا، شیرینیاں تقسیم کرے گا، مٹھائیاں لوگوں کو کھلائے گا، چھٹیارہ پیدائش کے 6ویں دن کچھ مخصوص لوگوں کی کچھ مخصوص قسم کی دعوتیں کرے گا اور جو شرعی حکم ہے اس کو بول کر جائے گا، کیونکہ حقیقت کی کوئی اہمیت اس کی نظر میں نہیں ہوتی، کیونکہ اتباع سنت کے مفہوم سے وہ انسان ناشنا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف دوسری اقوام میں آپ جب جائیں گے
غیر مسلم اقوام میں تو اس پیدائش کی مسرت کو منانے کا ان کے یہاں بالکل ایک جداگانہ طریقہ بتائے گا، ایک اور الگ انداز سے ان کے منانے کا طریقہ ہوگا۔ ہندو مت میں آپ دیکھیں گے تو ایک الگ طریقہ ہے، یہودیت اور عیسائیت میں آپ داخل ہوں گے تو اس سے بالکل جداگانہ طریقہ آپ کو نظر آئے گا۔ خوشی سب منا رہے ہیں، خوش سب ہیں، یہ سب کی فطرت میں شامل ہے، کسی بھی دین اور دھرم کو ماننے والا ہو اس پر مسرور ہوتا ہے، لیکن اس مسرت کے اظہار کا طریقہ ان کا الگ، ان کا الگ، ان کا الگ، ان کا الگ، ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر الگ الگ طریقے متعین کیے ہیں۔ لیکن ایک صاحب اتباع انسان، ایک صاحب شریعت انسان، ایک وہ انسان جس نے اپنے آپ میں اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کا عزم کر رکھا ہے، وہ اپنے آپ کو شریعت کے پابندی کے دائرے میں رکھتا ہے، اور جو تعلیمات اس کو دی گئی ہیں اسی کی روشنی میں وہ اپنی خود کو ڈھالنے اور برتنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی بعثت دنیائے انسانیت کے لیے اور بالخصوص ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ کا ایک عظیم احسان ہے ہمارے اوپر، جس سے خوش ہونا، جس سے مسرور ہونا ہماری طبیعت اور ہماری فطرت میں داخل ہے۔ اس لیے طبعی طور سے یہ بات جب یاد آتی ہے، یہ موقع جب پیش آتا ہے، جب مجلسوں میں اس کا تذکرہ چلتا ہے تو طبیعت جھومتی ہے، دل مسرت اور شادمانی سے جھوم اٹھتا ہے، قلب و نظر فرحت اور مسرت محسوس کرتے ہیں۔ اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اس کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ کیوں؟ کبھی بھی کسی بھی انسان کو جب بھی کوئی نعمت آتی ہے تو نعمت کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مسرور ہوتا ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی بعثت جب بھی ہمارے گوشے گزار ہوتی ہے، جب بھی ہمارے ذہن و دماغ سے تازہ ہوتی ہے، جب بھی کسی مناسبت اور غیر مناسبت سے اس کا تذکرہ سامنے آتا ہے تو ہم ہمارے مسرت کی جھوم اٹھتے ہیں، ہمارا روا روا خوشی سے بالکل مست ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ایک طبیعت اور فطرت ہے۔ لیکن اس مسرت کے لیے، اگر اس مسرت کے اظہار کے لیے کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، اپنی زندگی میں نہیں برتا، اپنی زندگی میں نہیں بتایا، وہ طریقہ ظاہر ہے کہ اس فطری اور طبعی تقاضے سے ایک الگ چیز ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے بعد اس دنیا میں 63 سال تک زندہ رہے۔ آپ کی نبوت کی زندگی 23 سال ہے۔ اس موقع سے، اس مناسبت سے اگر گنا جائے تو یہ مناسبتیں نبی کی نبوت والی زندگی میں کم سے کم 23 مرتبہ، کم سے کم 23 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، مگر اس خوشی اور طبعی خوشی کے اظہار کے لیے آپ نے امت کو کوئی طریقہ تعلیم نہیں کیا، آپ نے امت کو کوئی طرز نہیں سکھایا، آپ نے اپنے امتیوں کو اس بات کی تعلیم نہیں دی کہ تم لوگ میری بعثت کو یا میری ولادت کو اس طرح سے منانے کی کوشش کرو۔ جس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں موجود ہوتی، اگر یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود ہوتی تو آپ نے ہم کو اس کی تعلیم دیا ہوتا، اور جب آپ نے ہم کو اس کی تعلیم نہیں دی تو معلوم ہوا کہ یہ بات دین نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے میرے عزیز طلبا، آپ میری اس بات کو نوٹ کر لیں اور اسے اپنے صفحے دل پر نقش کر لیں، کیونکہ سماج میں جانے کے بعد، معاشرے سے خط مت ہونے کے بعد آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ ہمارے پاس محدثین کرام کا منہج اور محدثین کرام کا بنایا ہوا ضابطہ موجود ہے۔ آپ سنیں کہ ہر وہ عمل اور عبادت کا ہر وہ طریقہ جس کا تقاضا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا، اور ہر وہ عبادت جس کا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی مانع نہیں تھا، اس کے باوجود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا تو اس کام کو نہ کرنا سنت ہے اور اس کام کو کرنا بدعت ہے۔ آپ یاد کر لیں، سنت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سنت فعلیہ اور دوسرا سنت ترکیہ۔ ایک کا نام وہ کام کرنا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور دوسرے کا مطلب یہ
کہ اس کام کو ترک کر دینا جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا تھا۔ اگر آپ اس سلسلے میں تفصیلات دیکھنا چاہیں تو آپ احتشام شاطبی کی اور انہی کی دوسری کتاب الموافقات اور اسی طرح سے علی حسن عبد الحمید عطری کی کتاب علم و اصول البدع کا مراجعہ کریں تو شاید کچھ معلومات آپ کے ہاتھ آئیں۔ تو اگر کسی عبادت کا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا اور آپ کو اس کام کے کرنے میں کوئی مانع بھی نہیں تھا، تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ وہ بات دین نہیں ہے، وہ بات شریعت نہیں ہے، کیونکہ اگر دین ہوتی وہ بات شریعت میں داخل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے یا کہہ کر کے امت کو بتایا ہوتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس عبادت کا تقاضا نبی کی زندگی میں موجود ہو کہ یہی بات جملہ محدثین نے لکھی ہے، یہی بات محدثین کے ہاں مجمع علیہ ہے کہ عبادت کا تقاضا نبی کی زندگی میں پایا جانا چاہیے۔ اس عمل کا تقاضا اور عمل کا تقاضا یہ ہے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا جذبہ، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کا جذبہ، اللہ رب العالمین کے تقرب کا جذبہ، اور یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دنیا کے کسی بھی انسان سے زیادہ اکمل اور ادب صورت میں یہ بات اور یہ جذبہ موجود تھا۔ اسی لیے متفق علیہ روایت میں ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والا اور سب سے زیادہ اپنے دل میں اللہ کی خشیت رکھنے والا انسان ہے۔ میری امت کا کوئی فرد اللہ کی معرفت میں، اللہ کے دین اور اس کی صفات کی جانکاری میں اور اللہ کا ڈر اور اس کو تقویٰ اپنے دل میں پیدا کرنے میں مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں سب سے اکمل اور ادم درجے پر فائد ہوں۔ تو جو عبادت کا جذبہ، اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کا جو انداز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے کامل موجود تھا، اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ اور سبب سب سے زیادہ نبی کی زندگی میں موجود تھا۔ اور اسی لیے نبی نے قانون یہ دیا ہے جس نے ہمارے اس دین میں، جس نے ہمارے اس امر معاملے میں، اصل میں دین کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، لوئین کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جز لوئین، اس میں انہوں نے امر کے لفظ کو دین کے لفظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ من احدث فی دیننا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کیا جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ بات مردود ہوگی۔ جس میں ہمارے اس معاملے میں کون سا معاملہ جو نبی کی زندگی میں موجود تھا، اور وہ معاملہ ہے شریعت اور عبادت کا معاملہ۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم جو قید لگاتے ہیں وہ عبادت کے ساتھ خاص ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے اطاعت کے ساتھ خاص ہے۔ اب اگر اس کے علاوہ کوئی چیز ایجاد کی جائے جس کا تعلق شریعت سے نہ ہو، جس کا تعلق عبادت سے نہ ہو، جس کا تعلق اللہ کی قربت اور اس کی رضا جوڑی سے نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے۔ نئے کپڑے پہننا، پرانے کپڑے پہننا، نئے جوتے پہننا، پرانے جوتے پہننا، لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنا، گاڑی پر بیٹھنا، سفر کرنا، پیدل جانا، ٹرین پر جانا، ہوائی جہاز پر جانا، جتنی بھی تمدنی ضروریات، تمدنی تقاضے اور جتنے بھی موجودہ تمدن کی ایجادات ہیں، ان سب کا تعلق انسانوں کے اپنے ذاتی معاملات اور انسانوں کی اپنی دنیا سے ہے۔ شریعت اور عبادت کے طور پر کوئی آدمی نہ کپڑے مخصوص قسم کے کپڑے پہنتا ہے، نہ مخصوص قسم کے جوتے پہنتا ہے، نہ مخصوص گاڑیوں پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ مخصوص طرز سے سفر کرنے کا انداز اپناتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ یہ دنیا کے انسانوں کے دنیاوی تقاضے ہیں۔ اس لیے یہ بات صاف ہونی چاہیے اور اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ یار لوگ دھوکہ دیتے ہیں، مغالطہ کرتے ہیں، یا تو انتہائی درجے کے جاہل ہیں یا جان بوجھ کر کے تجاوز عارفانہ کے ساتھ مخاطب کو غش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات ہو وہ اللہ مامور، تو دوسری جو شرط ہے کہ کوئی مانع اور رکاوٹ نہ پائی جائے، نبی کی زندگی میں اس کو روکنے والی کوئی چیز نہ پائی جائے۔ مثال کے طور پر بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دن تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی تو چوتھے دن جب آپ نہیں
نکلے اور تاخیر کر دیا. آپ نے کہا لقد خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنها. چوتھے دن میں نے تراویح جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھائی؟ کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز نہ ہو جاؤ، تم اس کی ادائیگی سے درماندہ نہ رہ جاؤ، اسے ادا نہ کر سکو. یہ ڈر رکاوٹ اور مانع تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس عبادت کو باستمرار جاری رکھنے میں. لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو تحلیل و تحریم اور تفرید و تقسیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا. آپ کی وفات کے بعد کوئی چیز فرض اور سنت نہیں قرار دیا کرتی، اس لیے رکاوٹ اب ختم ہو گئی. اب بات کے انسان اگر اس کی پابندی کرتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو ترک کیا تھا وہ ایک معنی کی وجہ سے تھا، جو معنی ٹل جانے کے بعد حکم پھر واپس آ جاتا ہے. اسی طرح سے آپ نے قرآن کریم کو اکٹھا جمع نہیں کیا. یہ باتیں آتی ہیں، لوگ پیش کرتے ہیں کہ بہت سناتے ہو سنت بدعت، بہت ہنگامہ کرتے ہو سنت بدعت. کہاں قرآن کو جمع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں؟ وہ تو بعد میں صحابہ نے جمع کیا. تو کہاں رہے گی تو بات سنت میں؟ میں کسی بات کا آپ کو جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جو شرط لگائی ہے، ہم نے مطلب محدثین کی جماعت نے، محدثین کے اجماع نے جو یہ شرط ذکر کیا ہے کہ کوئی معنی نہ پایا جائے، تو اس معنی میں قرآن کو جمع کرنے میں رکاوٹ پائی جا رہی تھی. کیا اگر قرآن کو بین الفتحین کسی کتاب میں محفوظ شکل میں منظم کر دیا جاتا، پھر اس کے بعد قرآن کی آیتیں مزید نازل ہو رہی تھی، ان کو کہاں رکھا جاتا؟ قرآن کے نزول کا سلسلہ ابھی مستمر ہے اور کتاب تیار ہو گئی، بعد میں نازل ہونے والی آیت کہاں کی جائے گی؟ یہ اشتباہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتاب جب مرتب کر دی جائے گی، جب اس کو جمع کر کے اکٹھا رکھ دیا جائے گا تو یہ دشواری پیش آئے گی کہ اس جمع کرنے کے بعد، اس تدوین کے بعد جو آیتیں نازل ہوں ان کو کہاں رکھا جائے. اور ظاہر ہے کہ وفات نبی کے بعد نزول وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اب اس کے بعد اگر اس کو مدون اور جمع کیا جائے تو یہ رکاوٹ پائی جائے گی یا ختم ہو جائے گی؟ ظاہر ہے کہ یہ معنی اس وقت پایا نہیں جائے گا. اور اس وقت اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو وہ کام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار پائے گی، کیونکہ آپ کی زندگی میں اس کے لیے مانع تھا. اسی طرح سے اور وہ تمام چیزیں جن کا نبی کی زندگی میں یا تو سبب اور تقاضا نہیں تھا، یا تقاضا اور سبب تو تھا مگر کوئی شرعی معنی موجود تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا تو وہ اس حکم میں شامل نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد وہ تمام چیزیں، وہ تمام اعمال اور وہ تمام عبادتیں اس دائرے میں داخل ہوں گی جنہیں آپ کے بعد امت کے انسان انجام دینے کی کوشش کریں گے. تو وہاں یہ بات تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی کیا اس عمل کا تقاضا نبی کی زندگی میں موجود تھا یا نہیں. مثال کے طور پر عید میلاد النبی کا مسئلہ ہے. سوال یہ ہے کہ عید میلاد النبی کا جشن منانے کا یا محبت رسول کے اظہار کے لیے جشن کا یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا سبب تھا یا نہیں تھا؟ میں نے کہا سبب اس کا موجود تھا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود اللہ رب العالمین نے مومنوں پر اس بات کو اپنی نعمت اور اپنا احسان شمار کرایا ہے. تو جب یہ نعمت اور احسان موجود تھا اور طبعی طور پہ مسرت اور شادمانی بھی موجود تھی، پھر اس کے منانے کا یہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا، اس لیے اس کا ترک کر دینا سنت ہوگا. اسی طرح سے میت کو دفن کر دینے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اذان دی نہ اذان دلوائی. اگر یہ بات اللہ کے دین میں موجود ہوتی معزز حاضرین، بات میری لمبی ہو گئی، میں سمیٹ نہیں سکا. میں جو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ مثالیں اصل میں بہت بے شمار ہیں.
وہ تمام مثالیں میں آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا ایک ایک کر کے، تاکہ آپ ان کو یاد کر لیں اور اس قاعدے کی روشنی میں ان کو تطبیق دے کر سماج کے انسانوں کو آپ جواب دے سکیں کہ ہاں ہمارا مدعا اور ہمارا مقصود یہ ہے، اور جو ہنگامہ واویلا شور و شغب اور جو بھی ہمارے تحرکات ہیں وہ صرف اسی ناطے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، آپ کے طریقے اور آپ کی شریعت کو دنیا کی تمام آلائشوں سے مبرہ اور پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے کسی طرح کی کوئی آمیزش، کوئی ملاوٹ، کسی بھی ذہنی، انسانی، ایمانی اور کسی بھی عسکری اور عظیم شان انسان کی طرف سے کسی بھی اضافے کو ہم گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جب آپ یہ بات سمجھ لو گے تو آپ کو یہ بات سمجھنے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوگی کہ انتہائی درجہ کم فہمی، انتہائی درجہ نادانی اور انتہائی درجہ جہالت کی بات ہے اگر کوئی انسان کسی عمل کے لیے یہ کہے کہ حضرت آپ اس سے تو منع کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا اس سے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا اس سے منع کیا ہے۔ ہو سکتا ہے نبی نے یہ کام کیا ہو مگر شریعت سے وہ بات مذکور نہ ہو، روایتوں میں صحابہ نے اور تابعین نے اس کا تذکرہ نہ کیا ہو سکتا ہے کہ نبی نے اس کو کیا ہو۔ یہ بات انتہائی لغو ہے، کیونکہ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو مکمل نہیں کیا۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت کو ہمارے لیے محفوظ نہیں رکھا۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ قیامت تک دنیائی انسانیت پر اللہ رب العالمین کی حجت پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا وہ متواتر فرمان مبنی پر ثابت نہیں ہے جس میں آپ نے قیامت تک ایک برحق جماعت کے موجود رہنے کی قیامت تک کے لیے پیشین گوئی کی ہے۔ ایک طائفہ منصورہ، ایک طائفہ حق کی حامی جماعت قیامت تک نبی کے زمانے سے لے کر مسلسل موجود رہے گی۔ اسی کے ذریعے اللہ رب العالمین حق کی حجت انسانوں پر قائم کرے گا، اور جب شریعت کا کوئی جز ضائع ہو جائے گا تو ان روابط اور اتنا شریعت امامی راسمیوں کی طرح سے جن کی ہم قرآن بھی ضائع ہو گیا، کیونکہ قرآن کا ضائع ہونا تو ایک ایسی بات ہے جس کو دنیا کے تمام مسلمان نکیر کرتے ہیں۔ ایک عامی انسان کی جس پر ہنگامہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن یہ بات جب اہل علم کی زبان سے نکلے کہ ہو سکتا ہے نبی نے کیا ہو مگر شریعت میں اس کا تذکرہ نہ ہو سکتا ہے کہ نبی کے زمانے میں واقعہ پیش آیا ہو مگر وہ روایتوں میں موجود نہ ہو، یہ انتہائی درجے کا ایہام دینا یا انتہائی درجے کی غباوت کی بات ہے انسان کے لیے، کیونکہ اس سے یہ بات ہے لازمی بات کی جو میں نے ذکر کیا، کیا کوئی ہوش مند انسان ہوش و حواس قائم رہتے ہوئے اس الزام کو یا اس لازم کو تسلیم کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اور آپ سن لیں، اللہ کے کلام میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اگر ان کے کسی حکم سے، ان کے کسی عمل سے اگر کوئی بات لازم آتی ہے تو وہ لازم برحق ہوگا، وہ لازم برحق ہوگا۔ لیکن اگر انسانوں کے کلام سے کوئی بات لازم آتی ہے، انسانوں کے کسی بات کے ذریعہ کوئی چیز لازم آتی ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ برحق ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کہنے والے کا مذہب بھی ہو۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔